یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ 25 دسمبر آتے ہی پوری دنیا، خاص کر بہت سارے عیسائی ملکوں میں کرسمس مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بڑے مذہبی جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے۔ ہر طرف چراغاں اور روشنیوں کے انتظامات کے ساتھ ساتھ کرسمس ٹریز ہر طرف سجائے جاتے ہیں اور اس خوشی میں چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ انہی عیسائیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کرسمس کا یہ تہوار 25 دسمبر نہیں بلکہ 7 جنوری کو مناتے ہیں؟ آئیے آج ہم اس ویڈیو میں اسی دلچسپ معلومات اور راز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کون سا عیسائی فرقہ ہے جو 25 دسمبر کے بجائے 7 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، اور کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی سردی کے دنوں میں پیدا ہوئے تھے، اور قرآن ان کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد یہ تمام نادر معلومات سے آپ سب کو اس بارے میں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح آج امت مسلمہ بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے، بالکل ایسے ہی عیسائیوں میں بھی بہت سارے مسالک یا فرقے موجود ہیں، اور ان فرقوں میں کرسمس منانے کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور اس کو مختلف تاریخوں میں منایا جاتا ہے۔ عیسائی فرقوں کے 3 بڑے فرقے، جن میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، اس کے بعد پروٹسٹنٹس ہیں، اور پھر ایونجیلیکل کرسچنز کرسمس 25 دسمبر کو ہی مناتے ہیں۔ مگر عیسائیوں کا ہی ایک اور بڑا فرقہ جو کہ بیشتر یورپی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جنہیں آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز کہتے ہیں، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ پروٹسٹنٹس، رومن کیتھولکس اور ایونجیلیکل کرسچنز پورے بر اعظم امریکہ، افریقہ کے بیشتر ممالک، آسٹریلیا اور مغربی اور وسطی یورپ میں کثیر تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز کا عقیدہ رکھنے والے اہم ممالک میں سب سے بڑا اور پہلا ملک روس ہے، جہاں پر سب سے کثیر تعداد میں اس فرقے سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ اس کے بعد آرمینیا، سائپرس، بلغاریہ، گریس، رومانیہ، مونٹینیگرو اور ایسے بہت سارے مشرقی یورپ کے ممالک ہیں جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپ کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں چھوٹی تعداد اس فرقے کے ماننے والے بہت جگہ نظر آتے ہیں۔ آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز اور رومن کیتھولک فرقوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ عیسائیت کی ہے، کیونکہ یہ دونوں فرقے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ سالوں بعد ہی وجود میں آنے کا بتاتے ہیں، اور ان کے آپس کے عقائدی اختلافات بھی 3 اور 4 صدی عیسوی میں ہی شروع ہو گئے تھے، کیونکہ رومن کیتھولک عیسائیت میں جدت پسندی اور تمام اختیارات چرچ کے پوپ کو دینے پر یقین رکھتے تھے، مگر اس کے برعکس آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز اپنے آپ کو قدامت پسند عیسائی اور پرانی چلی آئی بائبل کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مانتے ہیں، اور چرچ کے کسی ایک پوپ کو تمام مذہبی اختیارات کا مالک بھی تسلیم کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ان فرقوں کے درمیان واضح فرق ان کے مذہبی پیشوا جنہیں پوپ کہتے ہیں ان کے حلیے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رومن کیتھولکس اور اس جیسے دوسرے فرقوں کے پوپ زیادہ تر آپ کو مکمل داڑھی منڈھائے نظر آئیں گے، مگر آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز کے پوپ باقاعدہ اپنے چہرے پر توریت کی تعلیمات کے مطابق اپنے چہروں پر داڑیاں بڑھائے نظر آتے ہیں۔ انہی سب اختلافات کی بنا پر 1054 عیسوی میں دونوں فرقوں کے چرچ باقاعدہ الگ ہو گئے اور دونوں نے اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ دونوں آتے تو رومن سلطنت کے ماتحت ہی تھے، مگر ایک فرقہ مطلب آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز نے اپنا مرکز اس وقت کے کانسٹنٹینوپول مطلب موجودہ استنبول کو بنایا، اور دوسرے فرقے مطلب رومن کیتھولک نے اٹلی کے مشہور موجودہ شہر روم کو۔ آرتھوڈاکس ایسٹرن کرسچنز کیونکہ قدامت پسند اور اپنے آپ کو پرانی اور بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے والا مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے رومن امپائر کے بادشاہ جولیس سیزر کا بنایا ہوا کیلنڈر، جسے جولین کیلنڈر کہتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہوئے 7 جنوری کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مقرر کیا، جس پر وہ آج تک عمل پیرا ہیں۔ لیکن رومن بادشاہ کانسٹنٹین نے 336 عیسوی میں پہلی بار جب رومن امپائر کا سرکاری مذہب عیسائیت مقرر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو پہلے 7 جنوری کو منایا جاتا تھا اسے بدل کر تاریخ میں پہلی بار 25 دسمبر کر دیا، اور یوں آج تک جو لوگ رومن کیتھولک یا دوسرے فرقے بعد میں بننے والے گریگورین کیلنڈر کو مانتے ہیں، انہوں نے 25 دسمبر کو ہی کرسمس منانی شروع کر دی۔ یہاں کو ایک بات واضح کرتے چلیں کہ دونوں فرقوں کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس دلائل موجود ہی نہیں ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 200 سال بعد تک کبھی بھی ان کی پیدائش کا دن یا کرسمس منایا گیا ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اور وقت کے بارے میں دونوں فرقوں یا تمام عیسائی فرقوں کے صرف اندازے ہی ہیں جس پر وہ اس دن کی یاد مناتے ہیں۔ لہذا کرسمس منانے کا یہ سلسلہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 200 سال بعد شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں انجیل مقدس مطلب بائبل میں کوئی ایسی واضح تاریخ نہیں بتائی گئی جو آپ کی پیدائش کے دن کا صحیح تعین کر سکے۔ البتہ اس بات کے اشارے ضرور موجود ہیں کہ آپ کی پیدائش کم سے کم سردی کے مہینے مطلب دسمبر یا جنوری میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کے مہینوں میں ہوئی ہے۔
بائبل کے ایک قدیم نسخے جسے گاسپل آف لیوک کہتے ہیں، اس کے دوسرے باب کی آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی ہے جب تمام بکریاں چرانے والے اپنے مویشیوں کو لے کر کھلے میدان میں کچھ مہینوں کے لیے آ چکے تھے۔ تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سرزمین فلسطین اور وہ جگہ مطلب بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہودی اپنی روایات کے مطابق اپنے مویشیوں کو غیر سردی کے مہینوں مطلب مارچ سے لے کر اکتوبر کے بیچ تک کے دنوں میں کھلے میدانوں میں آ جایا کرتے تھے، جب موسم یا تو بالکل معتدل یا گرم ہوا کرتا تھا۔ اس بات کو عیسائیوں کے مشہور مفسرین ایڈم کلارک اور پروفیسر H.W. آرمسٹرانگ بھی حقیقت مانتے ہیں، اور گاسپل آف لیوک کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردی کے مہینوں میں نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح گاسپل آف لیوک کے آگے کے ابواب میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دنوں میں اس وقت کے رومن بادشاہ اگسٹس نے مردم شماری کروائی تھی، جہاں سب یہودیوں نے کھلے میدان میں اپنے اپنے شہروں میں جا کر اپنے نام درج کروائے تھے۔ عیسائیت کے مشہور مورخ بارنی کاسڈان اور اینڈریوز یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سیموئل اس مردم شماری کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ اس دور میں کوئی بھی مردم شماری سردی کے دنوں میں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سردی کے دنوں میں اتنی لمبی قطاریں لگانا لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 25 میں اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بوقت ولادت مسیح علیہ السلام ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور تازہ دم ہونے کے لیے کھجور کے درختوں کے تنوں کو ہلا کر کھجوروں کے گرنے پر انہیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ کھجوروں کی فصل پوری دنیا میں کہیں پر بھی دسمبر یا جنوری کے مہینوں میں نہیں لگتی، اور اس کا پک کر تیار ہونے کا وقت گرمیوں کے دنوں کا ہے۔ خاص کر آج بھی فلسطین کے علاقوں میں کھجوروں کی فصل تیار ہونے کا وقت جون کے مہینے کے آخر سے لے کر اگست کے آخر تک ہوتا ہے۔ ان تمام دلائل سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال چاہے جو بھی ہو، ان کی پیدائش کسی بھی طرح سردی کے دنوں میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ رومن امپائر کے عیسائیت قبول کرنے سے پہلے جو مشرکانہ عقائد جن میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، خاص کر 25 دسمبر کے دن سورج کے ایک دیوتا کا دن بڑی دھوم دھام سے منانے کا رواج تھا، لہٰذا کیونکہ اس دن کو پہلے ہی رومیوں میں ایک شہرت حاصل تھی، اور اسی شہرت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عیسائیت کو مزید بڑھانے کی غرض سے اسی دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مطلب 25 دسمبر کا انتخاب کیا گیا۔ آج بھی کچھ عیسائی مورخین اسی بنا پر کرسمس کی اس رسم کو ایک غلط روایت بلکہ اسے ایک بدعتی عمل مانتے ہیں، اور ان تمام بدعتی اعمال کو بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہیریسی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے عیسائیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، اور کرسمس کی تاریخ چاہے 25 دسمبر ہو یا 7 جنوری، یہ رسم ہی حقیقت اور خود بائبل مقدس کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔